یہ کیا ہوا ہے تجھے؟ تو اپنی بیوی کا اچھی طرح پتہ لینے گیا تھا، لیکن لگتا ہے تیری بیوی نے تیرا اچھا خاصا پتہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ کیس نے یارشا پر گہرا سا طنز کرتے بولا تو یارشا کھسیا کر رہ گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ پاؤں پر کچھ لگ گیا تھا۔ وہ اپنی شرمندگی چھپاتے اکڑ کر بولا، اچھا لیکن تمہارا پاؤں تو سرخ پڑا ہے جیسے جل گیا ہو، اور ابھی تم یقیناً اپنی بیوی کے پاس سے آ رہے ہو، تو مطلب کارستانی تمہاری بیوی کی ہی ہے؟ وہ اسے ٹھوکا دیتے بولا تو یارشا اسے گھور کر رہ گیا۔ نگاہ شروع ہوا تھا اور جانا نے سب کچھ پس پش ڈال کر بلا کر مہران کو اپنا ہم سفر چن لیا تھا، اور 3 بار قبول ہے کہتے وہ اس کی ہو گئی تھی۔ اور اگر بات کی جائے مہران کی، تو وہ تو ایسے خوش تھا جیسے اس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا میں مٹھائی تقسیم کرتا، کہ وہ اس کی محبت بن گئی تھی۔ آرزو اور حالہ بھی خوش تھیں کہ جانا اپنی زندگی اب خوشیوں میں گزارے گی، مگر اس کی خوشیوں کی کسی کی کالی نظر لگ چکی تھی جسے وہ سب انجان تھے۔ حمدان بھی وہیں موجود تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنی محبت کو اپنے بھائی کے پہلو میں دیکھ آج وہ جل رہا تھا۔ کیا تھا جو وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے آواز اٹھا لیتا؟ مہران اس کی طرف آ رہا تھا، اسے اپنی طرف آتا دیکھ وہ سوچ کر رہ گیا کہ دیر ابھی بھی نہیں ہوئی۔ رخصتی کا شور اٹھا تو مہران نے اپنے ابو کے قریب آ کر جانا کو لے جانے کا کہا۔ کیا ہوا ہے مہران، تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے، اور آنکھوں میں یہ پانی کیسا؟ اس کے ابو پریشان ہو اٹھے۔ بابا آپ لوگ چلیں، میں آتا ہوں کچھ دیر میں، وہ آنکھوں سے آنسو کی دھن صاف کرتے بولا۔ مگر بیٹا ہوا کیا ہے؟ وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ بابا آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ آپ لوگ چلیں، جانا کو لے کر وہ تھک گئی ہوگی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ جاؤں گا، وہ حتمی لہجے میں کہہ کر پلٹ چکا تھا۔ جانا کو جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو آرزو اور حالہ اس کے ساتھ تھی۔ مگر مہران بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ یہاں تو اسے ہونا چاہیے۔ کیس نے جب حالہ کو بتایا کہ مہران بعد میں آئے گا، تم دونوں اس کے ساتھ جاؤ، تو وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی، ارے مجھے کیا پتا مہران بھائی کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ پہلے وہ دلہن کے بغیر ہلنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، اسے سمجھ سے باہر ہے، تم بیٹھو۔ کیس نے اسے گاڑی میں بٹھاتے دروازہ بند کیا اور جانے کا کہا۔ گھر پہنچنے کے بعد کچھ رسمیں ہوئی، لیکن مہران ابھی تک نہ آیا تھا، نہ ہی یارشا اور کیس میں سے کوئی فون اٹھا رہا تھا۔ مہران کے ابو کو بھی کوئی فون آیا تو وہ پریشانی سے باہر جا چکے تھے، جبکہ آرزو اور حالہ اسے کمرے میں لے آئی تھی جو خود پریشان تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسی پریشانی ہے، کوئی کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ آرزو اندر آ کر چڑھتے ہوئے بولی تو جانا بھی پریشان ہوئی۔ ابھی وہ کچھ دیر بیٹھی ہی تھی کہ انہیں مہران اندر آتے دکھائی دیا، تو وہ دونوں جانا کو شریر نظروں سے دیکھتے جانے لگی، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ مہران کے سر کے پچھلے حصے سے خون بہ رہا تھا، جبکہ ٹانگیں بھی خون آلود تھی۔ حالانکہ منہ سے چیخ نکلی تو جانا نے خود ہی فوراً گھونگھٹ الٹ کر دیکھا تو اسے لگا اس کی سانسیں تنگ ہو گئی ہوں۔ ان تینوں کا رنگ سفید پڑا تھا، پیچھے ہی ہانپتے کانپتے یارک اور کیس بھی آئے تھے۔ یہ سب کیا ہے، کیسے ہوا؟ آرزو لرزتے ہوئے بولی، کیونکہ ان دونوں میں سے تو کوئی ہمت نہ بچی تھی۔ بھابھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم نے بہت کہا اسے اسپتال چلنے کے لیے، مگر یہ نہیں مانا۔ اس نے ایک ہی ضد لگا رکھی تھی کہ اسے آپ سے ملنا ہے، بات کرنی ہے، پلیز اسے جانے کے لیے راضی کر لیجیے گا۔ کیس نے جانا کو کہتے ہوئے آرزو اور حالہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کیس کی ایک ایک بات اس پر بجلی بن کر گر رہی تھی، اور وہ نہایت بے یقینی سے مہران کو تک رہی تھی۔ اس کا زخم ہوتا جسم دیکھ اس کی آنکھیں جیسے پہلی بار مہران کے درد پر پانیوں سے بھر گئی تھی۔ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں اس مہربان شخص کو چوٹ نہیں آئی تھی؟ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ جیسے ہی کیس نے اسے بیڈ پر بٹھایا تو اس کی آہ نکلی تھی۔ درد برداشت کرتے چہرہ سرخ اناری ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ جانا کے لیے اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لے آیا، جسے دیکھ جانا کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، دل خون خون ہو رہا تھا۔ وہ سب دروازہ بند کر کے جا چکے تھے، جبکہ جانا نے بیڈ شیٹ کس کر مٹھی میں دبوچ کر رکھی۔ اس سے مہران کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ کیا بات ہے زوجہ محترمہ، دیر سے آنے پر اتنی بے رخی، کیا اب میری طرف دیکھیں گی بھی نہیں؟ وہ اس قدر جان نثار کر دینے والے لہجے میں بولا تو جانا کا دل کیا خود کو ختم کر لے، آنسو کا گولا گلے میں اٹکا تھا کہ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کی زوجہ، سنا آپ نے؟ وہ بے رخی سے بولی۔ اچھا ایسے کیا میڈم، نکاح کیا ہے میں نے، اور وہ نکاح جو بہت دیر بعد وصل کی خوبصورت نصیب ہوا ہے، ایسے کیسے منع کر دیں گی آپ زوجہ مہران؟ اس نے شریر لہجے میں کہا تو وہ بے ساختہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، مگر مہران کے چہرے پر درد کی واضح اثرات دیکھ کر اس کے گلے میں کانٹے اگنے لگے تھے۔ مہران یہ وقت باتوں کا نہیں ہے، پلیز آرام کریں، دیکھیں کتنا خون بہ رہا ہے۔ اس کے پیچھے تکیہ سیٹ کر دی، اس کو ٹیک لگواتے سرخ ناک سے سوں سوں کرتی بولی تو وہ یک ٹک اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار جانا
جانا نے مہران سے نرمی اور محبت سے بات کی تھی، جس پر مہران حیرت اور خوشی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ بمشکل اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر الوہی چمک تھی جسے زندگی کی خوشیوں کو پا لینے کی، اور شاید آخری بار بھی۔ اسے یوں اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ جانا نے خود ہی اسے سہارا دیتے ٹیک لگا کر اٹھا کر بٹھایا، اور اس دوران اس شخص کا چہرہ دیکھتے جانا کو شدت سے اندازہ ہوا کہ وہ اس سے اپنی جان کی حد بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسا کون کرتا ہے بھلا؟ کیا ہمدان ایسا کر پاتا؟ ہاں، مر کر بھی نہیں۔ جانا کا دل اور شدت سے اس کی محبت میں جھکا تھا، لب لرس رہے تھے۔ تم جانتی ہو جانا، مجھے تم سے محبت کب ہوئی؟ اس نے جانا کا ہاتھ تھامتے اپنے سفید زخمی ہاتھوں میں لیتے کہا، تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی مگر بولی کچھ نہیں۔ 2 سال 6 مہینے 10 دن، اتنا تڑپایا ہے مجھے تمہاری محبت نے، جو مجھے تم سے دیکھ کر ہی ہو گئی تھی۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو جانا، کبھی جان ہی نہیں سکتی۔ اس نے جانا کا ہاتھ بمشکل اپنے سینے پر دل کے مقام سے لگاتے کہا، میری دھڑکنوں کی روانی ہو تم۔ یہ کہتے اس کی آنکھیں پتہ نہیں کس احساس کے تحت سرخ ہوتے آنسوؤں سے چھلکی تھی، جس پر جانا کو بھی رونا آیا تھا۔ جانتی ہو آج تمہاری خوبصورتی چاند کو بھی مات دے رہی ہے؟ اور وہ اس کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ مگر چاند ہم جیسے عام انسانوں کی پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے، وہ کرب سے بولا تو جانا نے تڑپ کر اسے دیکھا، لیکن جیسے ہی نگاہ خون سے ہٹی بیڈ شیٹ پر گئی تو اس کی جان حلق میں اٹک چکی تھی۔ مہران، خون؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ پلیز مہران اٹھیں، چلیں یہاں سے، ہمیں اسپتال جانا ہے، آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ وہ پریشانی سمیت نم آنکھوں سے بولی تو وہ تکلیف سے مسکرا دیا۔ بڑی چاہت تھی مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کی، مگر آج دیکھ بھی رہا ہوں تو مدت طویل نہیں۔ وہ کرب سے بولتا اس کا دل نوچ گیا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے، مگر وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جس سالوں کی دید کی پیاس بجھا رہا ہو، اور ایک ہاتھ بغیر کچھ کہے واقعہ تھا جسے جانا الجھن سے دیکھ رہی تھی۔ بس ایک بار میرے گلے لگ جاؤ، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہاری خوشبو کو دل میں اتارنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی گلہ باقی نہ رہے، تمہیں آنکھ بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری آنکھوں میں تعمر تمہارا عکس رہ جائے۔ وہ اسے بےتاب پیاسی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولتا، اس کا جگر اصل میں لہو لہو کر چکا تھا۔ جانا سے مہران کی اور دل کی رنج پہنچا دینے والی باتیں برداشت نہ ہوئیں تو وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی اور گھٹ گھٹ کر رو دی۔ اس لمحے وہ وجدان کو کئی پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ کوئی ہمدان نامی شخص بھی ہے اس کی زندگی میں۔ یہ نکاح کے 2 بول کا اثر تھا یا مہران کی شدید محبت کا کہ وہ مہران کے علاوہ اس وقت کسی کو سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت اس نے تہہ دل سے سوچا تھا کہ اب وہ تمام جذبات، اپنی محبت، اپنی الفتیں صرف اور صرف مہران پر وار کر رکھ دے گی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ زندگی اسے اس چیز کی مہلت ہی نہیں دے گی۔ مہران پاگل ہیں آپ بالکل، کیوں ضد کر رہے ہیں مجھ سے ملنے کی؟ میں تو یہی ہوں آپ کے پاس ہمیشہ ساتھ، تو پھر یہ ضد کیوں؟ پلیز ہاسپٹل چلیں نا۔ وہ اس کے زخم دیکھتے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ پگلی تم نہیں جانتی میں نے اس وقت کا کتنا اور کس شدت سے انتظار کیا ہے۔ اس انتظار کے لیے تو مجھے موت بھی قبول ہے، مگر دیکھو آج میرے انتظار کا صلہ مجھے تمہاری صورت مل گیا۔ کہا تھا نا کہ اگر تم نہ ملی تو مر جاؤں گا، مگر دیکھو یہ تو الٹ ہی ہو گیا۔ تم مل گئی ہو تو پھر بھی مر رہا ہوں، مگر مجھے پھر بھی یہ مرنا دل و جان سے قبول ہے کیونکہ اس کا حاصل تم ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کے کنارے سے ایک آنسو بے لگام ہوتا ٹپکا، جو کہ جانا کے بالوں میں حائل ہوا، غائب ہوتا گیا، جس پر وہ اس کے کالر کو جھنجھوڑ کر رہ گئی۔ آخر کیوں میری جان لینے پر تلے ہیں آپ؟ کچھ مت کہو، یہ لمحے میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں میری جان، اس پل کے لیے میں پل پل تڑپا ہوں، اب تو کچھ ہی سانسیں باقی ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر درد کو برداشت کرتے، گرفت مضبوط کرتے بولا تو جانا کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ کچھ دیر خاموشی کا عالم چھایا رہا اور پھر سناٹے کو مہران کی آواز نے توڑا۔ اے کاش تم صرف میری محبت ہوتی جانا، صرف میری محبت، کاش تم پر کسی اور کا حق نہ ہوتا اور تم بھی صرف مجھ سے ہی محبت کرتی۔ اس کی اس بات نے جانا کے لہو کو اندر تک جما دیا تھا کہ وہ کچھ بول نہ پائی، ایسا لگا اس کے لب سل کر رہ گئے۔ کاش تمہاری اس محبت کا واحد حقدار میں ہوتا۔ پہلی بار زندگی میں مہران کی آنکھوں میں اس نے شدید مایوسی اور رنج اترتے ہوئے دیکھا۔ ایسا کرب تھا اس کی آنکھوں میں کہ جانا کا دل لہو لہان ہوا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر مہران آنکھیں بند کر چکا تھا۔ مہران کا نام جانا کے لبوں سے سرگوشی کے معنی نکلا تو کیا وہ جان گیا تھا اس کی ناکام محبت کے بارے میں، اس کی اور اپنے بھائی کی محبت کے بارے میں؟ وہ بے تابی سے اس کا چہرہ تکتے اس کے تاثرات جانچنا چاہ رہی تھی کہ کیا وہ اس کو چھوڑنے کا تو نہیں سوچ رہا۔ جب اس لمحے مہران نے اپنا ہاتھ کانپتا ہاتھ اس کے آگے کیا، اپنا ہاتھ دو جانا، اس کی ایک پکار پر جانا کا دل کیا، خود کو نچھاور کرتے ہوئے ساختہ اٹھا اور مہران کے یک ٹھنڈے ہاتھ میں رکھ دیا، جسے اپنے ہاتھ میں محسوس کر مہران نے اپنی جیب سے بمشکل ایک خوبصورت نیلے ہیرے کنفینس انگوٹھی اس کی مخروطی انگلی کی زینت بنائی اور پھر اس کے ہاتھ پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے جو سوکھ رہے تھے آہستہ آہستہ۔
تم میری کل کائنات ہو جانا اور تمہیں ہمیشہ اپنی ہمسفر کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا. اف میری ناکام خواہش. وہ آنکھیں نیچے ہانپتے ہوئے بولا تو جانا کا دل کر لایا. مہران. جانا کی پکار میں غرق تھی. ناکام خواہش کیوں کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ دیکھیے گا میں مرتے دم تک آپ کے ساتھ آپ کے ہم قدم رہوں گی، میرا یقین کریں. وہ آنکھوں میں بے بسی کا سمندر لیے اسے قائل کرنے کی تگ و دو میں تھی جو اسے دیکھ رہے بے چارگی سے مسکرا دیا. جانا کہ تمہیں اتنی سخت ہے کہ اپنی مرضی کے بغیر میرے ساتھ سانت تک کی مہلت نبھاؤ. کڑا امتحان ہے یہ تمہارا. اس نے جانا کو دیکھتے آنکھوں میں گرب لیا، کہا جیسے پھٹتے دل سے سوچ رہا ہو کہ اس لڑکی کے دل کے مسند پر بیٹھنے والا شخص ہونا تھا. میرانی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں جانتی ہوں آپ کو کچھ پتہ چلا ہے، مگر خدارا میرا یقین کریں نگاہ کے 3 بول مجھے آپ کی روح کے ساتھ جوڑ چکے ہیں. اب جن سے جدا ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی. اگر آپ کے دل میں ایسی کوئی احمقانہ خواہش ہے تو اس کا گلا گھونٹ دیں، کیونکہ اب تو یہ سانسیں آپ کے جڑے نام کے ساتھ ہی ختم ہوگی. اس رخ آنکھوں میں نمی کے لیے اسے پر یقین لہجے میں کہتے جیسے زندگی کی نوید سنا گئی تھی، جس پر وہ اذیت سے مسکرا دیا. ایک بار گلے نہیں لگو گی؟ اس کی التجا میں اتنی چاہت تھی کہ جانا کیسے نہ لبیک کہتی. وہ فوراً اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی اور اس کے گرد باہیں حائل کی تھی. اسے اس لمحے اعتراف کرنے سے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی. اسے مہران کی محبت نے سر تپا بدل کر رکھ دیا تھا. مہران آپ کی محبت نے میری روح کو چھو لیا ہے. اب کوئی خود کو سونے میں بھی تول دے تو میں اس کی نہیں بن سکتی، کیونکہ اب جانا صرف مہران کی ہے اور تا قیامت اس کی ہی رہے گی. اس نے جیسے ایک بات میں ہی اقرار کرتے ہمدان سے قطع تعلق کر دیا تھا. مہران کے وجود میں جنبش نہ پا کر اس نے سر اٹھاتے اسے دیکھنا چاہا تو وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا. ہاتھ اب بھی جانا کے ہاتھ میں تھا. مہران. اس نے ایک بار اس کا نام پکارا مگر کوئی رد عمل نہ آیا. مہران اٹھیں. جانا نے اسے ہلایا تو وہ ساکت پڑا رہا. جبکہ ہاتھ جانا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تو اس کی چیخ برآمد ہوئی. اس نے مہران کو ہلایا تو اس کا سر ڈھلک گیا تھا، جبکہ تکیے پر تھوڑا خون لگ چکا تھا. یارے بھائی، کیس بھائی؟ وہ چیخی. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا مہران، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. اس نے مہران کے وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو شارق اور کیسے ایک دم اندر داخل ہوا اور مہران کی حالت دیکھ ان کی آنکھیں سرخ ہوئیں. حالہ اور آرزو فوراً اسے سنبھالنے آگے بڑھی. مہران اٹھے نہ ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی. وہ اس کا ہاتھ ہلاتے بولی، مگر آج وہ خاموش تھا. اس کے لب خاموش تھے، اس کی آنکھیں بند تھیں جو شریر انداز میں اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے رکھتی. اس کے وہ لب جو اس کو تنگ کرنے کی خواہش میں مچلتے رہے تھے آج ساکت تھے. وہ ہاتھ جو اسے تھامنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے آج برف کی طرح ٹھنڈے اور بے جان تھے. کیس اور یارق شاہ نے بغیر دیر کیے اٹھایا اور اسپتال لے کر بھاگے. پیچھے ہی جانا بھی لہنگا دونوں ہاتھوں میں دبوچے ان کے پیچھے بھاگنے لگی، جسے آرزو اور حالہ نے بمشکل روکا. چھوڑو مجھے. وہ میرے مہران کو لے کر جا رہے ہیں. مہران کو میری ضرورت ہے، خدارا مجھے جانے دو. ابھی تو وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، وہ تو میرے ساتھ جینا چاہتے تھے، پھر مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں وہ؟ جانا ایک دم صدمے سے پاگل ہوتی چلا کر بولی کہ گردن کی رگیں تن گئی تھیں. آنسو چہرہ تربتر کر گئے تھے، جبکہ گھر کی عورتیں اس نئی نویلی دلہن کا یہ حال دیکھ منہ میں دوپٹہ لیے رو رہی تھیں، جبکہ حالہ اور آرزو خود بھی روتے ہوئے بمشکل سے سنبھال رہی تھیں، جو کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی. یہ چوڑیاں کیوں ہیں میرے ہاتھوں میں؟ وحشت ہو رہی ہے مجھے ان سے. وہ اپنے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو دیوانگی سے دیکھ ایک دم پاگل ہوتی دیوار سے ٹکراتی جو چکناچور کر گئی تھی کہ خواتین کی چیخیں بلند ہوئی. سفید دمکتی کلائیوں سے بھل بھل کرتا خون بہنے لگا. جانا میری بچی. اس کی ماں آگے بڑھی تو وہ 6 قدم پیچھے ہوئی. کوئی نہیں چاہیے مجھے، کوئی نہیں، چھوڑو مجھے، سب چھوڑ دو. وہی ایک دم پھر چیخی تو آرزو نے سب کو باہر جانے کا کہا تھا اور اس کی امی کو دلاسا دیا کہ وہ اسے سنبھال لیں گی. ان کے جانے کے بعد حالہ نے فوراً دروازہ بند کیا. جانا گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی جب آرزو نے اسے ہلاتے ہوئے کہا، جانا میری جان، خود کے ساتھ ایسا مت کرو. مہران بھائی کے لیے دعا کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. آرزو کی بات نے جانا کے ساکت وجود میں ہلچل مچائی اور اس نے بکھرے بال ایک طرف لٹکتے جھومر سمیت اسے دیکھا. کاجل آنکھوں سے بہہ کر گال پہ آ چکا تھا. جانتی ہو آرزو، آج ان کی آنکھوں میں دیکھ مجھے لگا کہ وہ مر گیا ہے. زندہ ہے تو اس کا جسم، روح تو جیسے کسی نے نوچ لی تھی ان آنکھوں سے. وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تو حالہ اور آرزو دونوں ہی شوق رہ گئی تھیں. یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ جانا ہوش میں تو ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آرزو نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے گڑک کر کہا تو وہ ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی. یہی سچ ہے، وہ سب کچھ جان چکے تھے، سب کچھ. اور جانتی ہو ان کی آنکھیں کتنا رنج تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ جانا کاش تم صرف میری ہوتی، تمہاری محبت میری ہوتی. وہ سسک کر بولی تو حالہ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو برسنے لگے تھے. مہران اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا. آرزو بھی دکھ سے اسے دیکھے گئی. لیکن ان کو یہ سب بتایا کس نے؟ وہ ایک بار پھر اس سے پوچھتی ہوئی اسے ہلا گئی تھی، جبکہ وہ ساکت سے ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھتی بولی، نہیں جانتی کیسے پتہ چلا، مگر جس نے بھی بتایا وہ سب مہران کو توڑ کر رکھ گیا. ان کی محبت کو سولی چڑھا گیا. کتنی تڑپ تھی ان آنکھوں میں، کتنی چاہ تھی میرے ساتھ کی.
اور میں نے کیا کیا؟ ان کو دھوکہ دیتی رہی، ہمدان کو دل میں بسایا، ان سے بے وفائی کرتی رہی۔ وہ ایک دم زنگی پن سے اپنے منہ پر پے در پہ تھپڑ مارتی اپنے گال سرخ کر چکی تھی، جبکہ آرزو نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بس کرو جانا، بس کرو، یہ سب تمہاری غلطی نہیں ہے۔ تم ہمدان سے محبت میزان بھائی سے نکاح سے پہلے کرتی تھی، ان سے نکاح کے بعد تو تم نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، تو پھر اپنے آپ کو یہ سزا کیوں دے رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ یک ٹک اسے دیکھ گئی اور رک گئی۔ وہ مجھ سے بات کرنے کو تڑپے تھے، میری نظروں کے لیے ترستے تھے، جہاں میں ہوتی وہاں وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے، اور اب جب میں ان کی توجہ کی طلبگار ہوں تو وہ مجھے پل پل جینے، پل پل تڑپنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتی ان کو بھی رلا گئی تھی، جیسے وہ بمشکل ہی چپ کروا پائیں۔ ہسپتال سے ابھی تک کوئی خیر کی خبر نہیں آئی تھی۔ جانا کو انہوں نے لباس تبدیل کروا دیا تھا، وہ مہران کو دیکھنے پر بضد تھی، جس پر اسے بھی اسپتال بلوایا گیا۔ ابھی تک ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں تھے، جبکہ باہر کھڑے ہر ایک شخص کی جان سولی پر لگتی تھی، خاص کر جانا کی۔ اس کے وہاں آنے پر سب کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ وہ بمشکل آپریشن تھیٹر کے دروازے کے پاس پہنچی اور دروازے میں لگے چھوٹے شیشے سے مہران کو دیکھنے لگی۔ جانا سوچ رہی تھی کہ کب کون سا فیصلہ زندگی کا کون سا نیا موڑ لے اور کڑوے لفظوں کو حقیقت کا روپ دھارے سامنے کھڑا کر دے۔ یہ کوئی نہیں جانتا، اور یہی جانا کے ساتھ ہوا تھا۔ جانا کا دل مہران کو یوں لہولوہان ڈاکٹرز میں گرا اس حالت میں دیکھ کر چی کچی ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مہران سے مخاطب ہوئی، آپ تو میرے ساتھ زندگی کے حسین پل گزارنا چاہتے تھے، مجھے دلہن بنا دیکھنا چاہتے تھے، پھر مجھے یوں عروسی لباس میں محسوس کیے بغیر کیوں اتنے دور ہیں آپ تو ہمیں خوشیوں کی طرف لے جانے والے تھے نا، تو پھر کہاں ہے وہ عہد و پیما، کہاں گئے وہ وعدے؟ ہم تو ساتھ جینا چاہتے تھے نا۔ یاد ہے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہر حال میں میرے بے رخی کے باوجود بھی مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو پھر اتنا سوچتے ہی جانا سب کھوتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مہران مہران۔ جانا شیشے کے پار اس وجود کو پکارنے لگی، شاید وہ اس کی پکار سن کر دوڑا چلا آئے جیسے پہلے آتا تھا۔ فکر مت کرو بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے کہا۔ ہمدان اسے سرخ نگاہوں سے یوں مہران کے لیے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرتی تھی، پھر مہران کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ اس کے چہرے پر یہ ماتم کیسا تھا جو وہ سوچ رہا تھا، وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جانا بیٹھ جاؤ، تم تھک جاؤ گی۔ ہمدان آگے آتے ہوئے جانا کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا، جو دروازے کے آگے ہی جم گئی تھی، ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابھی اس کا شوہر زندہ ہے، تم اس کی فکر مت کرو تو اچھا ہے۔ کیس ہمدان کا ہاتھ جانا کے کندھے سے ہٹاتے ہوئے اس پر گہرا سا طنز کرتے بولا، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ تو اسے چیر پھاڑ دینا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے آج اس کے بھائی جیسا دوست اس حال میں تھا۔ ابھی بھی اس کے کانوں میں مہران کے الفاظ گونج رہے تھے، جو کہنا چاہتا تھا کہ آخری وقت میں اس کی ہمدان سے بات ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے ٹینشن لیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، مگر اس کے درمیان بات کیا ہوئی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ بس اسے یہ یاد تھا کہ مہران نے یہی کہا تھا کہ جانا کی عزت کی حفاظت کرنا، مگر اب یوں ہمدان کو جانا پر یوں حق جتاتے دیکھ کیس کو چی بھر کر تاؤ آیا تھا۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ جھڑکتے بولا، اور شاید زندگی میں پہلی بار حالہ کو اس پر فخر محسوس ہوا۔ دفتر ڈاکٹر باہر آیا تو سب اس کی طرف لپکے۔ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ڈاکٹر نے ان کو جب جھمگٹا لگائے دیکھا تو ناگواری سے پوچھا، ڈاکٹر اندر میرا بیٹا ہے، کیسا ہے وہ؟ تایا نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے انہیں دیکھا، آئی ایم ویری سوری، وہ کوما میں جا چکے ہیں۔ اس کی بات سنتے جانا ہوش و خور سے بیگانہ ہوتی نیچے گرتی چلی گئی، جبکہ مہران کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہاں سے فارغ ہو کر ان دونوں کی واپسی ہو رہی تھی، حالانکہ کیس کے ساتھ، جبکہ آرزو کی یارشا کے ساتھ۔ یارشا نے آرزو کو حالت سے ملنے نہیں دیا تھا، کیونکہ اب وہ بھی اس کی باتوں پر غصہ تھا۔ وہ تو اچھا تھا آرزو نے پہلے ہی حالہ کا نمبر یاد کر لیا تھا، وہ جب چاہے اسے فون پر بات کر سکتی تھی، مگر اس کے لیے اسے کسی اہم موقع کی تلاش تھی جب اسے جلد میسر نہ آنا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے یارشا، مجھے حالہ سے ملنا تھا اور تم مجھے ایسے ہی لے آئے؟ آرزو اسے گھورتی ہوئی بولی تو وہ اسے خاموش نظر سے دیکھنے لگا۔ شاید تم بھول رہی ہو شیرنی کہ تم یہاں میری مرضی سے آئی تھی اور جا بھی میری مرضی سے ہی رہی ہو۔ یہاں حکم تمہارا نہیں میرا چلے گا، اور ابھی تو بہت سے ایسے راز ہیں جن پر پردہ ہے۔ آخر کون کون سی حقیقت تم نے چھپا رکھی ہے اپنے بھائی کی طرح؟ یارشا اس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا تو آرزو نے اس کی طرف تندہی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اس شخص کی بہن مت کہا کرو، نہیں ہوں میں اس کی بہن، لیکن تم اس کا کیے کی سزا تو بھگت رہی ہو نا۔ اگر تم اس کی بہن نہیں ہو تو پھر کیوں آئی یہاں بدلے میں؟ تم جو بھی کہہ لو لڑکی، تمہارے کچھ بھی کہنے سے حقیقت نہیں بدلے گی کہ تم دونوں کا خون تو ایک ہے نا، دھوکہ دینا تمہاری فطرت میں شامل ہے۔ یارشا کی بات کا اشارہ اس کی طرف تھا، جب آرزو نے حالہ کو اس فندیار کے بارے میں دریافت کرنے سے روکا، اور یہی چیز یارشا کے دل میں گڑ کے رہ گئی تھی کہ آخر ایسا کون سا سچ ہے جو آرزو سے چھپائے بیٹھی ہے۔ اس کی بات پر آرزو تیکھے لہجے میں بولی، اول تو مجھے یہاں زبردستی لایا گیا ہے، میں خود اپنی رضامندی سے نہیں آئی، اور دوسری بات، مجھ پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو یارشا، دھوکہ کون کس کو دے رہا ہے۔ میں جیسی بھی صحیح،
تمہاری طرح زانی اور قاتل تو بالکل نہیں۔ آرزو ایک ایک لفظ چباتی ہوئی بولتی یارشا کو انگاروں پر گھسیٹ گئی تھی، جو حویلی کے قریب ہی پہنچ چکا تھا۔ اس کی بات سن کر غضب بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں زانی ہوں؟ میں قاتل ہوں؟ مجھ سے شفاق تو اس دنیا میں کوئی نہیں، تو پھر تمہیں اپنے شفاق ہونے کا اصل چہرہ دکھاتا ہوں۔ اترو میری گاڑی سے، ابھی کے ابھی اترو۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اتنی رات کو میں اس سنسان جگہ پر کیا کروں گی؟ آرزو ایک دم اس کی بات پر بوکھلا گئی تھی۔ رات کو چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا اور یہ شخص تھا کہ اسے یوں در بدر کرنے کے چکروں میں تھا۔ اس سے کسی اچھے کی امید تو آرزو کو پہلے بھی نہیں تھی، مگر جو اب وہ کرنے والا تھا وہ یقیناً بہت برا تھا۔ اس کی بات سنے بغیر یارشا گاڑی سے اترا اور اسے کھینچ کر نکالتے ہوئے زمین پر پٹکا تھا کہ وہ کرا کر رہ گئی۔ کنکر اس کے ہاتھوں میں چپ گئے تھے اور بازو بری طرح چھل چکے تھے۔ یہاں سے چل کر آ جانا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ زبان تب بھی اتنی تیزی سے چلتی ہے یا نہیں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا تمسخر سے کہتا ہوا وہاں سے گاڑی سن سے بھگا لے گیا، جبکہ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی تھی۔ اسے اسفنیار کی آج شدت سے یاد آئی تھی، جو کبھی اسے بیچ راہ میں تنہا نہیں چھوڑتا، مگر اب اس کی قسمت میں ایک سنگل اور شفاق شخص کا ساتھ لکھ دیا گیا تھا۔ آخر وہ کیسے نہ اسفنیار کو یاد کرتی، جو اس کی ہر چوٹ پر دوڑا چلا آتا تھا، مگر آج وہ کہاں تھا؟ اس نے کرا کے اٹھتے دور جاتی دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھا اور لڑکھڑا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی وہاں جانے کے لیے۔ اسے یہ راستہ یاد تھا، جانا تو سیدھ میں ہی تھا، مگر اس انسان اطراف میں جنگل سے گھرے خاکدار راستے پر چلنے میں اسے حد درجہ دشواری آ رہی تھی۔ اللہ تم سے بری طرح حساب لیا رکشا۔ جنگلی سن کی وڈیرے القابات میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ دور سے جانوروں کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں جو اس کو اور خوف میں مبتلا کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ تمہارا تو قتل بھی مجھ پر واجب ہے۔ وہ ایک ایک لفظ شدت سے دانت پیس کر ادا کرتی درد سے بوجھل ہوتے قدموں سمیت چل رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد اسے اپنے پیچھے آہٹ کا احساس ہوا، جس کے باعث اس کے قدموں کے چلنے میں تیزی آ گئی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ پیچھے کون ہے۔ اتنی رات کو بھلا کون ہو سکتا تھا اس کے پیچھے؟ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ جس تیزی سے اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، اسی تیزی سے اس کے پیچھے موجود شخص بھی اپنی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے بھاگنے کے باعث اس کی سانس پھول چکی تھی۔ وہ تیز تیز بھاگنے لگی تھی، مگر جب اسے احساس ہوا کہ پیچھے موجود شخص انتہائی قریب پہنچ چکا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ وہاں کوئی شخص موجود نہیں تھا، بلکہ ایک کالے رنگ کا کتا تھا۔ مگر اس کو دیکھ کر اس کا رہا سانس بھی سینے میں اٹک چکا تھا اور وہ خوف سے سفید پڑ چکی تھی۔ اس کی بس یہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب اس نے پلٹ کر سر پر دوڑنا شروع کر دیا تھا، اور وہ کتا جو اسے دیکھ کر خود بھی رک چکا تھا، اس کے بھاگنے پر وہ بھی بھاؤ بھاؤ کرتا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ہائے اللہ جی، آپ نے یہ سارے منحوس کتے میری ہی قسمت میں کیوں لکھ دیے؟ اس کے قریب ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر جیسے ہی آرزو کی نظر سامنے سے نظر آتی حویلی پر پڑی، اس کی تھوڑی سانسیں بحال ہوئی تھی اور اس کی رفتار میں اور تیزی آئی، یہاں تک کہ وہ سامنے سے آتے ہوئے عمیر سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ عمیر سے ٹکرائی تھی، زمین بوس ہونے لگی، مگر اس سے پہلے ہی عمیر اس کو تھام چکا تھا اور حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اس حالت کو ملاحظہ کرنے لگا جو اس وقت اس کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا اور آپ اس حالت میں کیسے؟ وہ ایک کے بعد ایک سوالات کرتا چلا گیا، جبکہ وہ ڈر کے مارے اس کے پیچھے اس کا کرتا جگڑتے چھپی۔ کتا ہنوز بھاؤ بھاؤ کر رہا تھا، جیسے عمیر نے ایک فائر کر کے ڈرا کر بھگا دیا، جس کے باعث آرزو کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی تھیں اور وہ ایک دم گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر ہی بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آپ نے بتایا نہیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، اور یہ کتا اور یہ کیسے پیچھے لگا؟ آپ تو یاری کے ساتھ گئی نا، پھر اس حالت میں کیسے پہنچی؟ عمیر پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ پیچھے سے آتے ہوئے یارشا کے چہرے پر مکروہ ہنسی دیکھتے ہوئے آرزو کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ جبکہ اس پر قہر بھری نگاہیں ٹکاتی وہ عمیر سے بولی، کچھ نہیں عمیر بھائی، آج صبح سے ہی ایک کتوں سے واسطہ پڑا ہے، آج کا دن بہت خراب تھا، سارا دن کتوں کی سنگت میں ہی گزرا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تو یارشا کا اس کی بات پر چہرہ لہو چھلکانے کو ہوا تھا غصے سے۔ اوپر سے پردہ اسے کتا کہہ رہی تھی، یہ بات تو وہ اچھی طرح سے جان چکا تھا، اور کس کر مٹھیاں بھیجتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھا، جبکہ عمیر نہ سمجھی سے یارشا کو اپنے قریب آتا دیکھ رہا۔ یارشا دھیمی چال چلتا اسے خونخوار نظروں سے گھورتا قریب آ رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتا۔ دادا جان کی کڑک آواز وہاں پہنچی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا، جسے اس نے نٹی کی صورت میں بھیج لیا۔ آرزو نے اسے جلاتی مسکراہٹ سے دیکھا، جیسے اس کے بندے ہاتھ دیکھ اسے بہت مزہ آ رہا ہو۔ لڑکی اندر آؤ، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم دونوں کو آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے اندر تک اترتی نگاہ سے دیکھتے بولے، اور پھر ان دونوں سے کہا جو ان کے پیچھے ہی آنے لگے تھے، لیکن آپ کو اسے کیا بات کرنی ہے، وہ بھی ہماری غیر موجودگی میں؟ یارشا چمبے سے بولتا ہوا عمیر کے سوال کو زبان دے گیا تھا۔ جتنا کہا جائے اس پر عمل کرو یارشا، ہمارے فیصلوں میں ٹانگ اٹکانا چھوڑ دو۔
وہ باروک لہجے میں کہتے اندر بڑھ چکے تھے. آرزو کے ساتھ جو اسے تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھتی ان کے پیچھے اندر جا چکی تھی. وہ اندر ڈرائنگ روم میں آتے صوفے پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ اسے کچھ دیر دیکھنے کے بعد اپنی زبان کو حرکت دی. ہم تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ کھنکارتے ہوئے بولے تو وہ آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھ گئی. کیا میں پوچھ سکتی ہوں اتنی دیر بعد یہ سوال کرنے کا خیال کیسے آیا؟ جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دو. وہ لاٹھی زمین پر مارتے بولے. ولید نام ہے. اور وہ کہاں ہے؟ وہ اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے بولے. آخر اپنے بیٹے کا خیال تڑپا جو رہا تھا، مگر آرزو ان کی طرف سے مشکوک ہو چکی تھی. کیوں بتا دوں؟ کیا میری واحد کمزوری بھی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک دم تلخی سے بولی. یہ تو میں جان گیا ہوں، تم دیار غیر میں تھی. اور کہاں تھی؟ لیکن تمہارا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے بمشکل اپنا سوال دہرایا، ورنہ یہ لڑکی زندگی میں پہلی بار ان کا خاصا ضبط آزما چکی تھی. میرا جواب ابھی وہی ہے، وہ ہر دھرمی سے بولی. اپنی دال نہ گلتی دیکھ انہوں نے سوال بدلا. باہر کیا تم کسی سے رابطے میں تھی یا کسی کو پسند کرتی تھی؟ وہ سرد نگاہوں سے گھورتے پوچھ بیٹھے. کیوں اپنے پوتے سے نکاح کرتے ہوئے آپ نے میرے کردار کی چھان بین نہیں کروائی؟ اب کیا میرے کردار اتنا ضروری ہو گیا؟ زبان کو لگام دو لڑکی. انہیں واقعی برا لگا تھا اس کا یوں خود کے لیے برے الفاظ استعمال کرنا. اور آپ اپنی سوچ کو لگام دیں جو میرے کردار کو تولنے چلے ہیں. وہ ان کی بات کا غلط مطلب نکال بیٹھی تھی. وہ کڑ کر رہ گئے. اور گہرا سانس بھرتے ایک ملازمہ کو بلایا اور اسے آرزو کا سامان ایک اچھے کمرے میں منتقل کرنے کا کہا، جس پر وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی. انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی. جی صاحب جی. وہ ٹک کر گیا تھی. 9-2-11 ہوئی تھی. اس کرم نوازی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ انہیں چانچتی نظروں سے دیکھتی بولی. تو وہ بھی اٹھ کے اس کے سامنے آتے اس کی نگاہوں میں اپنی گہری آنکھیں ڈال بولے. کیا تم نے مجھے بتایا کہ تمہارا باپ اس وقت کہاں ہے؟ نہیں نا. تو ہم بھی تمہیں جواب دینے کے پابند نہیں. وہ شال جھٹک کر اپنے کندھے پر ڈالتے آرزو کو سوچوں میں گھرا چھوڑ کر وہاں سے جا چکے تھے. یاری تنہا بیٹھا تھا اپنے کمرے میں شلوار قمیض بدلتے. ادھر ادھر ٹہلتا وہ کوئی بےتاب شخص لگ رہا تھا جس سے اپنے دادا کا یوں اس لڑائی کو امپورٹنس دینا ایک آنکھ نہ پایا. یہ اچھا نہیں ہو رہا. ایسی کیا بات تھی جو دادا میرے سامنے نہ کر پائے؟ کچھ تو بات ہے مگر کیا؟ وہ وہیں ریلیکس چیئر پر بیٹھتے ہونٹوں پر انگلی رکھتے سوچنے لگا. جب کچھ دیر بعد 3 بار دستک دی تھی وہ بغیر اجازت اندر داخل ہوئی، جسے دیکھ اس کی بھویں تنی تھی. کوئی بڑا بےتاب لگ رہا ہے. نیند نہیں آ رہی وڈیرے سائیں؟ لگتا ہے نئی بے دخلی راس نہیں آ رہی وڈیرے سائیں کو. آرزو ہاتھ کمر پر باندھتی اسے تنزیہ نظروں سے دیکھ کر چلاتی بولی تو وہ اسے سلگتی گھوری سے نواز گیا. کیا کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹائے بولی. لڑکی اڑان اتنی بھرو جتنی سہ سکو، ورنہ منہ کی بل زمین پر گرتے دیر نہیں لگے گی تمہیں. یار شاہ ایک قدم اس کے قریب بڑھاتا اس کی لٹ سنوارتا بولا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی. ہاں یہ تم کہہ رہے ہو یار شاہ جس کا غرور آسمان کو چھوتا ہے؟ آئی ایم امپریسڈ. لیکن مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے. تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دادا ایک ایک حق اس حویلی میں دلاتے چلے جائیں گے. وہ اسے آگے آنے والے وقت میں آگاہ کرتی بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا. خوش فہمی پالنے میں کوئی برائی نہیں، اور تم تو میری بیوی ہو یار شاہ کہ کچھ بھی پال سکتی ہو. وہ پل میں اسے اس کے پیروں میں بندی بیڑیوں کو یاد دلاتا بولا، جس پر وہ قہر بھری گھوریوں سے اسے نواز کر رہ گئی تھی. تم چاہے اس حویلی میں کتنے ہی حق کیوں نہ حاصل کر لو میری شیرنی، مگر میری بیوی ہونے کا حق سب پہ بھاری ہے جو تم کسی طور حاصل نہیں کر پاؤ گی جب تک میں نہ چاہوں گا. وہ اس کے ارد گرد شیر کی طرح چکر کاٹتے بولا. حق وہ بھی تمہاری بیوی ہونے کا حاصل کرنا چاہوں گی؟ وہ بھی میں؟ ہاں ابھی اتنے بھی برے دن نہیں آیا آرزو کے یار شاہ جو تمہارا نام میری راہ عزیز کی اکلوتی فرار گاہ ہو. وہ ایک لفظ چبا چبا کر آگاہ کرتی اسے کانٹوں پر ہی تو گھسیٹ گئی تھی. توہین کا احساس شدت سے ہوا تھا. کچھ زیادہ ہی نہیں اڑنے لگی تم ہوا میں؟ وہ بھی یار شاہ کے علاقے میں جہاں مجھ سے زبان چلانے کی جرت کوئی نہیں کرتا، وہاں تم گولہ باری کرتی رہی ہو. وہ ایک دم شال جھٹکتے اٹھا اور اس کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور آہستہ آہستہ اس کے نزدیک بڑھنے لگا. تم چاہے جو کہو مگر حقیقت نہیں ٹلے گی وڈیرے صاحب کہ میں اس حویلی میں اپنا مقام خود پانے اپنے بلبوتے پر بن کر دکھاؤں گی. وہ اس کی نظروں میں اپنی بے خوف نگاہیں ڈال کر اسے وارننگ دینے کے انداز میں بولی. دیکھتے ہیں میری شیرنی، مگر خیال رکھنا شیر سے کھیلتے کھیلتے کہیں تم اس کے پنجرے میں ہی بند نہ ہو جانا. جہاں تمام راہیں صرف شیر تک ہی جاتی ہیں شیرنی کی. وہ اس حال میں بھی آنکھ مار کر بے باکی کرنے سے باز نہیں آیا تھا، جس پر آرزو کڑک کر رہ گئی. اگر وہ اس کا خون چلانے میں ماہر تھی تو یار شاہ سے تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا. وہ غصے سے پیر پٹکتے وہاں سے جا چکی تھی. جی ہاں، اس سے پہلے کہ یار شاہ اس کے اور قریب ہوتا وہ وہاں سے جا چکی تھی. باہر نکلتے ہی وہ تھوڑی دور جا کر ٹکرائی تھی وہاں نور سے. اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا؟ اوقات ہے تمہاری اس فلور پر آنے کی. مہنور اسے نفرت سے دیکھ پنکاری، جس پر آرزو نے اسے جلدی مسکراہٹ سے دیکھا.
میری اوقات سے تم بخوبی واقف ہو لڑکی، اور فی الحال جس کمرے کے آگے تم کھڑی ہو وہ میرا کمرہ ہے۔ اس کی بات پر مانور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اپنے اس اسٹور نما روم میں جاؤ، جہاں جانے کی جرت بھی مت کرنا۔ وہ غصے سے چیخی۔ تمہاری لا علمی پر افسوس ہوا میری بہن، مگر بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے دادا یہ کمرے میرے حوالے کر چکے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت سارے کپڑے اور بھی بہت سی چیزیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں تمہارا رتبہ بھی مجھے دے دیا تو۔ آرزو اس کی دم پر پاؤں رکھتے ہوئے بولی تو وہ چلائی۔ اے مانور چیخی، آواز نیچے۔ وہ سرد لہجے میں اس کو جھٹکا دے کر دروازے کے آگے سے ہٹاتے بولی، پلیز یہ فقیروں کی طرح بین کسی اور کے دروازے پر ڈالنا، یہاں کھڑے ہو کر میری نیند تباہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے منہ پر جواب مارتی کھٹاک سے اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر گئی تھی، جس پر شدت توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مانور نے اپنے جلے دل کے پپولے صبح یار شاہ کے ماہ کے آگے پھوڑے تھے، جس پر وہ جلے پاؤں کی بلی بنے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ کیا کیا بابا جان نے؟ کیا سوچ کر اسے کم کمین کو وہ کمرہ دے دیا؟ میں کہتی ہوں اماں جان، وہ لڑکی ہماری جڑیں کھوکھلی کرنے آئی ہے، وقت رہتے اس کا انتظام کر دیں۔ دیکھ لیں ابا جان نے اسے الگ کمرہ دیتے آپ کو بھی آگاہ نہیں کیا۔ اس کی بات پر نجمہ بیگم بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ صبح جب وہ سب نیچے ناشتہ کر رہے تھے تو آرزو بھی نیچے آئی اور ان کے ساتھ ہی ایک چیئر کھینچ کر بیٹھی اپنے ناشتے کے لیے چیزیں نکالنے لگی، جس پر سب کھانے سے ہاتھ روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے درمیان بیٹھنے کی؟ اپنی اوقات مت بھولو۔ مانور تو رات کی جڑی بیٹھی تھی، تبھی اپنے اندر کی تلخی زبان پر نکالتی بولی، اپنا رتبہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے ڈیئر، تبھی تو یہاں بیٹھی ہوں، اور اس سب کی ذمہ دار میں نہیں بلکہ آپ کے دادا جی ہیں۔ سو اپنی توپوں کرو ان کی طرف کر لیجئے اور میرے ناشتے میں خلل مت ڈالیے۔ آرزو مزے انڈے کی ٹرے سے پلیٹ میں رکھتے بولی، گستاخ لڑکی، اپنی زبان کو لگام دو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ابا جان پر ایسا جھوٹا الزام لگانے کی؟ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ بلاول صاحب ایک دم دھاڑے تو وہ ایک آئی برو چکا کر ان کا انداز دیکھی گئی۔ جرت تو مجھ میں بہت ہے، وہ الگ بات ہے ادھر آ کر میں نے اپنی جرت کا ابھی تک استعمال نہیں کیا۔ وہ ایک کے بعد ایک نوالا لیتی بولی، تمہاری زبان تمہاری تربیت۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا زور سے کہ گلاس گر کر چکنا چور ہو گیا تھا اور میز پر سناٹا چھا گیا۔ خبردار جو میری تربیت کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں تبھی اس وقت میرے سامنے صحیح سلامت بیٹھے ہیں اور مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ میری تربیت ہی ہے کہ میں اب تک آپ کی عمر کا لحاظ کر بیٹھی ہوں، کیونکہ لیکن اگر آپ نے میری تربیت کے خلاف ایک بھی لفظ کہا تو میں یہ ادب و آداب کو بھاڑ میں جھونکتے ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ وہ اپنی خون رنگ آنکھیں ان پر گاڑے بولی تو وہ ہکا بکا منہ کھولے بس اس کے تیور دیکھتے رہ گئے، جبکہ نعیم لیاقت صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ ٹیں چھپ دکھائی تھی۔ بے شک وہ بلاول صاحب کا خون تھی، مگر بغاوت اس میں ولی صاحب کی صاف چھلک رہی تھی۔ اپنے لفظوں سے اگلے بندے کی زبان پر تالا لگانا تو یہ لڑکی خوب جانتی تھی۔ آخر کیسے نا حاکمانہ فطرت ہوتی، اس کی خون بھی تو ہمارا ہے۔ وہ دل میں سینہ چوڑا کرتے خود سے بولے، ہمیں کھانے کے وقت کسی کی مداخلت نہیں پسند، بلاول تم جانتے ہو نا۔ وہ ایک بار پھر انہیں بولنے کے لیے پر تولتے دیکھ تنبیہ کرتے بولے، ابھی تو یہ شخص جانتا نہیں تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی ان کی بیٹی تھی، پر پتہ نہیں صورتحال کیا ہوتی۔ ابا جان آپ اس لڑکی کی وجہ سے مجھے خاموش کروا رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولے، جس پر پلوشہ بیگم بھی نفرت سے آرزو کو دیکھنے لگی تھی جو انہیں اگنور کرتے دوبارہ ناشتے میں مشغول ہو چکی تھی۔ ابا جان یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہمارے ساتھ، آپ نے اس لڑکی کو کیسے اجازت دے دی کمرے میں رہنے کی؟ اس کی اوقات اسٹور والی ہے۔ تحریم بیگم اسے دیکھتے حقارت سے بولی، بہو اتنی جرت ہو ہم نے تمہیں بھی نہیں دی کہ میرے فیصلوں میں مداخلت کر سکو؟ پھر اس بات کا مطلب؟ وہ سب کے سامنے ان کو بے عزت کرتے بولے تو توہین سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ خان آپ کچھ تو سنبھل کر بولیں، اس باہر کی لڑکی کے سامنے یوں بہو کو یوں بے عزت تو مت کریں۔ نجمہ بیگم گلا کھنگارتے ہیں انہیں احساس دلاتی بولی، انہیں یہ بات کسی طور ایک آنکھ نہیں بار رہی تھی کہ ایک پرائی لڑکی کے سامنے ان کے خاندان کی عورتوں کی بے عزتی ہو، مگر آج تو خان ایک الگ ہی روپ میں نظر آ رہے تھے جو اپنے اصولوں سے ہٹ کر کام کر رہے تھے، اور ایک بات کی وجہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی وہ بتا رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا اور یہ سب صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے آنے سے سب کچھ درم برم ہو گیا تھا، چاہے ان کا پوتا ہو چاہے ان کا شوہر، دونوں ہی الگ الگ ڈگر پر چلنے لگ گئے تھے، اور وقت رہتے ہیں انہیں اس لڑکی کا علاج کرنا تھا تاکہ وہ اور ان سب کی زندگی میں بدلاؤ نہ لا سکے۔ نجمہ بیگم ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس لڑکی کو کمرہ ہم نے اپنی مرضی اور پوری رضامندی سے دیا ہے، ہمیں آپ سب میں سے کسی کا بھی اعتراض کرنا پسند نہیں آ رہا۔ یہ آپ سب بھی جانتے ہیں اور ہم بھی کہ نعیم لیاقت ایک بار جو فیصلہ لے لے وہ اپنے فیصلے سے بدلتا نہیں، لیکن اگر آئندہ کسی نے میرے فیصلے پر اختلاف کیا تو ہم اس لڑکی کو یار شاہ کی بیوی کا درجہ دینے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے، چاہے پھر آپ سب کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ اب آپ سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیں، مجھے اس سب پر مجبور نہ کریں۔
ان کی بات سنتے سنتے آرزو کو زور کا غوطہ لگا تھا، جس پر یار شاہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو اب آئی نا تمہاری کمزوری میرے ہاتھ میں ہے۔ اس پر آرزو سے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تحریم بیگم ایک دم نم آنکھوں سے کہہ کر چیختے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ آخر آپ کیسے میری ملیحہ کا خون معاف کر سکتے ہیں؟ ان کی وجہ یہی لڑکی اور اس کا کمزاد بھائی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ کر وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ ان کے پیچھے ہی شمشاد صاحب بھی چلے گئے تھے، جبکہ سب بچے نفرت سے آرزو کو گھورنے لگے، جو خواہ مخواہ ان سب میں خود کو انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ تبھی وہ بھی کھانا چھوڑتے وہاں سے جا چکی تھی۔ ابھی وہ کمرے میں آئی ہی تھی کہ تحریم بیگم اس پر پل پڑی۔ ایک کے بعد ایک تھپڑ وہ اس کے چہرے پر برساتی چلی گئی تھی کہ وہ اپنا دفاع تک نہ کر پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے بال دبوچتی، ان کا ہاتھ پکڑا اور تیز نظر سے انہیں گھورتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے پھوٹتی خون کی لکیر صاف کی۔ تیری اتنی جرت کہ تو میرا ہاتھ پکڑے؟ وہ غضبناک نگاہوں سے گھورتی ایک بار پھر اس پر ہاتھ اٹھاتے بولی، مگر کسی نے اس کے منہ پر پڑنے سے پہلے ہی اس ہاتھ کو تھام لیا۔ وہ جو آنکھیں مٹ چکی تھی، آنکھیں کھول کر اپنے مسیحا کو دیکھ کر مگر حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ ایک مرتبہ اور تھپڑ آرزو کے چہرے پر پڑتا، کوئی بیچ میں ہی وہ ہاتھ تھام گیا تھا، جس پر آرزو نے کس کر آنکھیں میچ لی، مگر کچھ دیر تک اپنے گال پر کوئی سخت احساس نہ ہوا تو اس نے جھپٹ سے آنکھیں کھولی، جہاں سامنے ہی کوئی اس کی ڈھال بنا کھڑا تھا، اور وہ حیرت سے اسے تک رہی تھی، کیونکہ اس کو بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی عورت کا اولاد تھا، جو اسے اپنے ظلم کا شکار بنا رہی تھی۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمیر تھا، کیونکہ یار شاہ سے آرزو کو بالکل بھی ایسی آرزو نہیں تھی کہ وہ کبھی اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا، مگر اسی عورت کے بیٹے کو خود کو بچاتے دیکھ آرزو کو حیرت ضرور ہوئی تھی۔ آخر وہ اتنا فرمانبردار بیٹا کیسے اپنی ماں کے خلاف جا سکتا تھا اور کیسے اسے بچا سکتا تھا؟ اسے اندر ہی اندر حیرت ہونے لگی تھی، جبکہ 2 پل میں وہ خود کو سنبھال چکی تھی اور دوبارہ گردن تانے کھڑی تھی، جبکہ تحریم بیگم حیرت سے پھٹی نگاہوں سے عمیر کو دیکھتی رہی، جس نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی جرت کی تھی اپنی ماں کا ہاتھ روکنے کی۔ عمیر، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرا ہاتھ تھامنے کی؟ تم جانتے بھی ہو یہ لڑکی کون ہے؟ ونی ہو کر آئی ہے یہ، اور اس کے بھائی نے میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو مار دیا، تمہاری بہن کو مار دیا، اور تم ایسی لڑکی کو بچانے چلے ہو؟ جانتے بھی ہو کہ کیا گستاخی کر رہے ہو؟ آخر کیوں تھاما تم نے میرا ہاتھ؟ میرے آگے سے ہٹ جاؤ، آج میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کوئی اس کی کیے کی سزا نہیں دے گا، مگر میں اس کو یہاں جینے نہیں دوں گی۔ اس کو بھی میں نے اپنی ملیحہ کی طرح موت کے گھاٹ نہ اتار دیا تو پھر کہنا۔ وہ اس پر دوبارہ جھپٹی تھی، جب عمیر نے بیچ میں ہی انہیں تھام لیا تھا۔ نہیں ماما، میں آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، آپ ایسا نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر مجھے ایسا ہی کرنا ہوگا۔ آپ آرزو کو اور ہاتھ نہیں لگا سکتی ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہماری یہ حویلی میں بنی ہو کر آئی ہے اور اس کے بھائی نے ہماری بہن کا قتل کیا ہے، اس بات پر مجھے بھی شدید غصہ ہے، مگر سزا کی حقدار یہ نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے، اور وہ بھی وہ بھائی جو اس کا سگا بھائی نہیں بلکہ کزن ہے، جس نے اس کو ونی کر کے یہاں بھیج دیا۔ اس میں سے کوئی غلطی نہیں۔ آپ یہ بات سمجھ کیوں نہیں لیتی؟ آخر میں آگے جا کر سردار بننے والا ہوں، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میری ریاست کے ایک بھی فرد کو کوئی بے وجہ تکلیف دے، اور اگر میری ہی اپنے گھر میں ایسی ظلم ہوتا رہا تو میں باہر کیسے ظلم روک سکوں گا؟ اس نے اپنی ماں کو زبردستی گلے سے لگاتے ہوئے سمجھانا چاہا تھا، جس کی باتوں پر وہ سر سے سسک کر رونے لگی، جبکہ آرزو کے دل میں عمیر کے لیے عزت و احترام پیدا ہو گیا تھا، جس کی سوچ ہی اتنی اعلیٰ تھی کہ وہ کہیں سے بھی یارشا کا بھائی نہیں لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ آخر کسی نے تو اس کو اس زانی شخص کی بہن نہیں سمجھا تھا، بلکہ اس کو اسی کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا اور اس کی سائڈ لے رہا تھا۔ آخر کوئی تو تھا جو حق اور سچ کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس حویلی میں وہ اس کی جتنی شکر گزار ہوتی اتنا کم تھا۔ یقیناً اگر عمیر اس کا ساتھ دیتا تو حویلی میں اس کے قدم مضبوط ہو جاتے، اسے یارشا کے نام کی بھی ضرورت تک نہیں پڑتی۔ اب چلیں یہاں سے، اور نہیں رکیں گے ہم یہاں، آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ وہ انہیں زبردستی وہاں سے لے جاتا ہوا کہنے لگا، جب آرزو کے پاس گزرتے ہوئے وہ سرخ نگاہوں سے اس کو وارننگ دیتے لہجے میں بولی، اگر میں نے تمہیں اپنے بیٹے یاری شاہ کے ارد گرد بھی منڈلاتے دیکھا، یا پھر تم اس کے قریب بھی گئی، تو انہیں ہاتھوں سے اپنی جان نکالوں گی تمہاری، مگر تمہیں کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ تمہاری اوقات صرف ایک نوکرانی کسی ہے، اس حویلی کی بہو کبھی نہیں بن سکتی تم۔ میں مرتے مر جاؤں گی، مگر تمہیں اس حویلی میں اپنے قدم جمانے نہیں دوں گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم کب تک یہاں ٹکتی ہو، تم پر ایسے ظلم رچاؤں گی کہ تم 2 دن میں یہاں سے فرار ہوتی نظر آؤ گی، دیکھ لینا تم۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، جس پر عمیر تعصب سے سر ہلا گیا تھا اور انہیں لے جانے لگا۔ آخری نگاہ آرزو پر ڈالتے ہوئے جانے لگا تھا، جب اس نے آرزو کی آنکھوں میں تشکر دیکھا، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، آرزو کی نظر یار شاہ پر پڑی، جو دروازے میں ہی کھڑا دروازے سے ٹیک لگائے مزے سے اس ڈرامے کو انجوائے کر رہا تھا، جس پر آرزو زہر کی گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ کتنا فریبی اور کمزور تھا یہ شخص، جسے صرف اپنی پرواہ تھی۔ اس کے سامنے اس کی بیوی کو اس کی ماں ظلم کا شکار بنا رہی تھی، اور اس منافق بزدل شخص نے ایک قدم بھی آگے بڑھا کر اسے بچانا ضروری نہ سمجھا۔
بے شک آرزو کو اس کے بچاؤ کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی اس کو یارش شاہ کا ساتھ کبھی منظور تھا، مگر یہ دیکھ کر اسے دلی دکھ ہوا تھا کہ یہ شخص واقعی کسی بھی احساس سے عاری تھا اور اس کے ساتھ ٹھیک ہی کرتی تھی جو اس سے کوسوں دور رہتی تھی، نہ ہی اپنے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ پیدا کر پائی تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا یارش شاہ کے لیے، اور وہ تھا نفرت کا جذبہ، جسے وہ اپنی نفرت کی چنگاری سے سلگائے رکھتی تھی۔ اگر یہ چنگاری بجھ جاتی تو جانے کون سی قیامت آتی۔ یارش شاہ گردن چرچی کرتے ہوئے اس کے چہرے کو معائنہ خیزی سے دیکھتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کیوں ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ دلی دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے تمہاری سائڈ کیوں نہیں لی اپنی امی کے سامنے؟ آخر کیوں میں تمہیں بچانے آگے نہیں بڑھا؟ بس ایک بار کہہ کر دیکھو کہ تمہیں میرے ساتھ کی ضرورت ہے، تو پھر دیکھو میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا، مگر اس سے پہلے تمہیں اپنی اس چھری جیسی زبان سے پہل کرنی ہوگی۔ بولو کرو گی کیا چاہیے تمہیں میرے ساتھ؟ اگر تم نے میرے ساتھ ہی چن لیا تو یقین جانو یہ دنیا تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، صرف تمہاری ہاں کا منتظر ہوں۔ تمہارے بولو خود کو میرے سپرد کرو گی، پھر دیکھو میں تمہارے لیے کیا سے کیا کر جاؤں گا۔ وہ اس کے نزدیک دریا آتے ہوئے اس کی تھوڑی تلے انگلی ٹکاتا اس کا چہرہ روبرو کرتے ہوئے شدت پسندی سے بولا تھا، جس پر آرزو حقارت بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اور ان نظروں سے یارش شاہ کو نفرت تھی، جن میں اس کے لیے ہمیشہ حقارت کی نفرت ہوا کرتی تھی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ان کچھ عرصے کی اذیت کے لیے میں تمہارا ساتھ چن لوں گی؟ تم جیسے شخص کا جو ایک زانی ہے، تم جیسے شخص کا جس کی آنکھوں میں کسی کے لیے بھی رحم نظر نہیں آتا، تم جیسے شخص کے لیے جو اپنی آنکھوں کے سامنے برے سے برا ہوتا دیکھتا رہتا ہے اور اس کے لیے خود سے اسٹینڈ نہیں لے پاتا۔ میں مرتے مرنا پسند کروں گی، مگر تمہارا ساتھ یارش شاہ کبھی بھی قبول کرنا نہیں پسند کروں گی۔ تم کہیں سے بھی عمیر کے بھائی نہیں لگتے، وہ اس قابل ہے کہ وہ سردار بنے، اور تم کسی قابل نہیں، تم صرف نفرت کے قابل ہو، نہ کہ چاہے جانے کی۔ میں تمہارا ساتھ چن لیتی اگر میں تمہیں ذرا سے بھی اچھائی دیکھتی، مگر تم تو برائی سے لتھڑے ہوئے ہو، تم سے گناہوں کی بو آتی ہے، اور میں ایسے شخص کا ساتھ مرتے دم تک قبول کرنا پسند نہیں کروں گی۔ وہ ایک لفظ دانت پیس کر کہتی ہوئی بولی، جس پر یارش شاہ کی آنکھیں قہر برسانے لگی تھی، اور اس نے جھٹکے سے آرزو کی تھوڑی کو چھوڑا تھا کہ وہ گرتے گرتے بچی، مگر اس نے خود کو گرنے سے سنبھال لیا تھا۔ یارش شاہ شکاری کی طرح اس کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا کہ تم مجھے ٹھکرا رہی ہو۔ یارش شاہ کو جس کے ساتھ کی ہر لڑکی تمنا کرتی ہے، تم اس کو چھوڑنے کا کہہ رہی ہو؟ تمہیں اس شخص کا ساتھ قبول نہیں ہو؟ کون تم؟ آخر کیوں ہے تمہیں اتنی اکڑ؟ وہ ایک دم اس کی گردن دبوچتا اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر بولا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آرزو کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر گزرے، مگر وہ خود پر کیسے کنٹرول کر رہا تھا، وہ یہی جانتا تھا۔ اگر اس کے آگے کوئی اور عام سی لڑکی ہوتی تو اس وقت وہ اس کی عزت کو تہس نہس کر دیتا، مگر سامنے جو لڑکی کھڑی تھی وہ اس کے دل کو بھاگ گئی تھی، اور وہ اس کو بری طرح مست کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر وہ لڑکی بار بار اس کا ضبط آزما رہی تھی، اسے غصہ دلا رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کچھ ایسا کر دے کہ اس کو بعد میں اس کے ساتھ پچھتاوا ہو۔ ہاں یارش شاہ، تم نے ٹھیک سنا ہے، اگر مجھے یہ موقع بار بار بھی ملا تو میں تمہیں ایک بار بھی نہیں چنوں گی۔ اس کی بات پر یارش شاہ کی بس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، دروازہ دھڑام سے کھلا اور ماہنور اندر داخل ہوئی۔ یارش شاہ، تمہیں تمہاری والدہ یاد فرما رہی ہیں، اس کو یہیں چھوڑو اور ان کے پاس جاؤ، اور اس وقت بہت غصے میں ہے، نہیں چاہتی کہ تم اس لڑکی کے ساتھ تھوڑا بھی وقت گزارو۔ ماہنور حقارت سے آرزو کو دیکھتی ہوئی بولی، جس پر وہ سر جھڑک کر رہ گئی تھی۔ وہ تو کیا ہی اس کی قربت کی خواہاں تھی، اس کے لیے تو ماہنور فی الحال نجات کا ذریعہ ہی ثابت ہوئی تھی، جس کے باعث یارش شاہ سے دور ہو جاتا۔ وہ واپس پلٹتی اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ چکی تھی اور اس کو یاد دلانا نہیں بھولی، آئندہ میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہوں، نہ ہی تمہیں اپنے نزدیک دیکھنا چاہتی ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے جتنا دور ہو سکے دور رہو، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے ایک دن کا برابر بھی جگہ موجود نہیں۔ بار بار خود کو میری نظروں سے مت گراؤ، ایسا کام مت کرو جس سے مجھے تم سے اور شدید نفرت ہو جائے اور میں تمہاری شکل تک دیکھنا گوارا نہ کروں۔ آرزو نے اس کو یہ کہتے ہوئے جلتے کوئلے پر گھسیٹ لیا تھا، جس پر وہ کلس کر رہ گیا اور تن فن کرتا ہوا باہر نکلا تھا، اور ماہنور بس اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جس کے لیے یارش شاہ جھکنے تک کو تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکی اسے بھاؤ نہیں دے رہی تھی، اور وہ جو اپنا سب کچھ یارش شاہ کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتی تھی، اس کو یارش شاہ ایک پل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یاد رکھو یارش شاہ صرف میرا ہے، میں اسے تمہارا کسی طور نہیں ہونے دوں گی۔ ماہنور ایک لفظ میں شدت پناہ کیے بولی تو آرزو تمسخر سے ہنستی تھی اس پر۔ اس جیسے سچ چاہیے بھی کس کو؟ کم از کم مجھے تو نہیں، تم رکھ لو اسے اگر تمہیں وہ منہ لگانا چاہے تو۔ آخر پر بھی آرزو اس پر طنز کرنا نہ بھولی تھی، جس پر وہ جل کر اچھی خاصی کالی ہو چکی تھی، اور جھٹپٹاتے ہوئے دروازہ دھڑام سے دیوار میں مارتی باہر چلی گئی۔ پیچھے وہ سر تھام کر رہ گئی تھی۔ کس پاگل خانے میں پھنس گئی تھی وہ؟ کیسی لگ رہی ہے امید اور یارش شاہ کی اسٹوری؟
اس میں حمدان اور کیس کی سٹوری اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ہمارا ناول فنائے عشق جو اس چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ آنے والے پارٹس میں صرف امید اور یارشا کی سٹوری چلے گی۔ اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہر دفعہ ٹارگٹ پورا ہوئے بغیر آپ لوگوں کو پارٹ مل جاتا ہے۔ جن ریڈرز نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی چینل سبسکرائب کر دیں۔ ہمیں بھی روز روز کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، جیسے آپ ہمارا کہا نہیں مانتے، ویسے پھر بھی ہم بھی بار بار رائٹر کو زور نہیں دیتے ایپیسوڈ دینے کے لیے، کیونکہ ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا تو ان کے لیے کوئی اچھے کمنٹس ہی نہیں کیے تو پارٹ ڈیلی دینے کا فائدہ بھی نہیں۔ اس طرح صرف ہماری محنت ضائع ہو رہی ہے اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی ذرا سا رحم باقی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔